مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس کریم ذات نے ہمیں ایک دفعہ پھر ماہ مکرم ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اس مہینے کی برکتیں بیش از بیش ہمیں عطا فرمائے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جنہیں بخش دیا جائے گا، جنہیں اس مہینے میں اللہ کریم کی بارگاہ سے مغفرت کے سرٹیفکیٹ عطا کیے جائیں گے۔ میں چند گھڑیاں روزہ کے حوالے سے ہی معروضہ عرض کروں گا۔ ماہ رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے، اور یہ واحد ایسا مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن میں آیا ہے۔ باقی جو 11 مہینے ہیں، شوال ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، رجب ہے، شعبان، 11 مہینے۔ ان کا ذکر تاریخ میں ملے گا، آثار صحابہ میں ملے گا، لیکن اگر کسی مہینے کا نام قرآن میں آیا ہے تو صرف 12 مہینوں میں ماہ رمضان کا نام قرآن میں آیا ہے۔ اور میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اسے قرآنی مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کی طرف آئیں تو اس کے ایک نہیں بے شمار نام، کہیں سے برکت والا مہینہ کہا گیا، کہیں خیر والا مہینہ کہا گیا، اور کہیں سے سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار کہا گیا۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، عموماً آپ لوگ یہ آیت اس مہینے کے حوالے سے سنتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ اب یہ روزے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ صبح سے شام تک ہمیں بھوکا کیوں رکھا جا رہا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایک مہینہ اہل ایمان کو بھوکا رکھتا ہے تو اس سے کوئی رزق اسٹاک کر رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 2.25 ارب کے قریب مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ 2.25 ارب کو بھوکا رکھتا ہے تو رزق اسٹاک کرتا ہے۔ اللہ محتاج نہیں، حکومتیں محتاج ہیں، یا ہم انسان محتاج ہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان آئے تو ہم زیادہ اہتمام کرتے ہیں، سحر و افطار میں عام دنوں کی نسبت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ دیکھیں، نیک بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری ماہ رمضان میں مہیا کر دی جاتی ہے۔ اصلا نیک بننے کے لیے، نیکی کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے شیطان، اسے تو ماہ رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر رمضان میں ہم کوئی گناہ کریں گے تو وہ شیطان کے ساتھ نہیں ڈالا جائے گا، وہ ہمارے اپنے نفس کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے وہ گناہ کیا ہے، ہر گناہ ہم شیطان پر نہیں ڈال سکتے۔ نیک بننے کے لیے ضروری ہے کہ ماحول بھی نیکیوں والا ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں عموماً ہمارے ہاں ماحول نیکیوں والا بن جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، گھر میں خواتین بھی امام اللہ سر انجام دیتی ہیں۔ اگر کسی آدمی کو کسی راستے پہ چلانا ہو تو ضروری ہے کہ اس کے لیے اس کی قیمت بڑھا دی جائے۔ مثلاً آپ مزدور ڈھونڈنے جاتے ہیں شاندار چوک میں، اور آپ کو کوئی مزدور ملتا ہے، جی یہ کام کرنا ہے، یہ فلاں کام کرنا ہے، وہ کہتا ہے جی 1000 دوں گا۔ آپ اگر اسے کہیں گے نہیں تم 1000 کا کام تو اتنا ہی کرو گے جتنا تم کہہ رہے ہو، لیکن 1000 نہیں 2000 دوں گا، 2 گنا مزدوری دوں گا، تو مزدور کتنا خوش ہوگا، اسی محنت پر مجھے 2 گنا مزدوری مل رہی ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اس مہینے میں عبادتوں پر اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نیکی 1 کرو گے ثواب 70 گنا عطا فرماؤں۔ تو موٹیویشن کرنے کے لیے بھی ثواب کو بڑھا دیا گیا ہے کہ اس مہینے کی قدر و قیمت جاننے کے لیے لوگ عبادت شوق سے کریں کہ ایک نیکی پر 70 گنا ثواب بڑھا دیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، یہ مہینہ تمہیں عطا کیا جا رہا ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔
تمہیں تقوی نصیب ہو۔ ماہ رمضان المبارک امام الانبیاء نے فرمایا لو اذن اللہ السماوات والارض ان تتکلم شہر رمضان بالجنہ لبشرۃ من صام شہر رمضان بالجنہ۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو بولنے کی اجازت دے دے، بولنے کی اجازت، اس وقت ہم بولتے ہیں پر ہم نے کبھی نہیں سنا کہ پتھر بھی کلام کرتے ہوں، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ آسمان ہم سے باتیں کرتا ہو، زمین ہم سے گفتگو کرے، ہم نے کبھی نہیں سنا۔ پر حدیث مبارکہ ہے امام الانبیاء نے فرمایا لو اذن اللہ السماوات والارض، اگر اللہ آسمان و زمین کو اجازت دے، کس بات کی اجازت؟ ان تتکلم، کلام کرنے کی اجازت، تو وہ کیا کریں گے؟ فرمایا وہ روزے داروں کو جنت کی خوشخبری سنانا شروع کر دیں۔ آپ چلیں گے تو بابو اعظم کی گلیوں میں، شادپور کی گلیوں میں، لیکن زمین آپ کو خوشخبری سنائے گی، یا روزہ رکھنے والے مبارک ہو، تیرا نام اللہ نے اہل جنت میں رقم فرما دیا، اگر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو بولنے کی اجازت دے۔ اب جو حدیث سنا رہا ہوں یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں دو شخص آئے، دور کسی علاقے سے آئے، اور دونوں نے ایک ہی وقت میں حضور کا کلمہ پڑھا، مدینہ منورہ میں رہائش رکھی۔ دونوں دوست تھے، ایک ہی دن ایک ہی وقت دونوں نے اکٹھے حضور کا کلمہ پڑھا، بیعت کی، اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک ذرا سادہ طبیعت کا آدمی تھا، اور دوسرا ذرا سمجھدار تھا، زیرک تھا، دانا تھا، معاملہ فہم تھا۔ ہوا اس طرح کہ وہ جو سادہ طبیعت کا آدمی تھا وہ ایک دفعہ تبھی موت میں مر گیا، تبھی موت آئی، موت کے دروازے سے گزر گیا، اور 1 سال بعد اس کا جو دوسرا دوست تھا وہ شہید ہو گیا، جو فطری طور پر ذرا زیرک تھا، دانا تھا، سمجھدار تھا، وہ شہید ہو گیا۔ 1 سال پہلے وہ شہید ہو گیا، اور جو عام موت مرنے والا وہ دوسرے سال، 1 سال بعد وہ عام موت، تبھی موت مرے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے خواب دیکھا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، میدان حشر لگا ہوا ہے، تو وہ جو 1 سال بعد تبھی موت مرا تھا اسے اللہ نے شہید کے بدلے میں کئی گنا اعلیٰ جنت کے درجے عطا فرمائے۔ حالانکہ وہ شہید ہوا ہے، اسے شہادت نصیب ہوئی ہے، اور 1 سال بعد دنیا سے جانے والا عام تبھی موت مرے۔ دوڑے حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے سارا معاملہ عرض کیا، تو امام الانبیاء نے فرمایا اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ فرمایا وہ جو 1 سال بعد دنیا سے گیا ہے وہ 1 سال کے روزوں کا ثواب زیادہ لے کے دنیا سے گیا۔ ٹھیک ہے ایک شہید ہوا ہے اور شہادت کے شہید کے بڑے درجے ہیں، پر جو 1 سال بعد جا رہا ہے اسے 1 سال کے روزے زیادہ نصیب ہوئے ہیں، اور شہید کے بدلے میں عام موت مرنے والا جس 1 سال کے روزوں کا ثواب زیادہ ملا ہے اس کے درجوں میں فرق کتنا تھا؟ فرمایا ابعد بین السماوات والارض، جتنا زمین اور آسمان کے درجے ہیں، زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس سے روزوں کا ثواب جو نصیب ہوا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کے روزے زیادہ رقم کی گئی۔ ایک حدیث ہے، اس کی تشریح میں نے صرف 2 حدیثیں سنانی ہیں، وہ حدیث سمجھانے کے لیے، اور میں نے موضوع سمیٹ لینا ہے۔ حدیث عام فہم ہے، عموماً آپ نے علماء سے سنی ہے، بلکہ اکثر موبائل میں میسج بھی آ جاتا ہے، ٹیلی ویژن پر بھی وہ حدیث پڑھی جاتی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی آپ نمازیں پڑھیں تو جنت ملے گی، زکوٰۃ دیں تو جنت ملے گی، خیرات کریں تو جنت ملے گی، حج عمرہ ادا کریں، جہاد کریں تو جنت ملے گی، روزہ رکھیں تو جنت والا مل جاتا ہے، روزہ رکھنے سے جنت والا۔ باقی اعمال پر اللہ نے ایک حساب سے عمل ثواب مرتب کی ہے، ایک نماز پڑھی ہے 1 نماز کا ثواب، با جماعت پڑھی ہے تو 27 نمازوں کا ثواب، رمضان میں پڑھیں گے تو 70 گنا ثواب، اگر کسی نے زکوٰۃ دی ہے تو اس حساب سے ثواب، ایک عمرہ حج کیا اس کا ثواب، جو جتنی عمل نیکی لے کر آئے گا اس حساب سے ثواب دیا جائے گا۔ اور جب روزے کی باری آئے گی اللہ فرمائے گا فرشتوں سارے پیمانے توڑ دو،
یہ میرے لیے بھوکا رہا تھا، آج میں اسے اپنے قرب کی لذت عطا فرما۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا۔ اب حدیث سنیں، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، امام الانبیاء تشریف لائے، فرمایا اتدرون ما المفلس، صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ اب ہمارے ذہن میں جو جواب آئے گا، صحابہ نے وہی جواب دیا کہ جس کے پاس نہ دولت ہے، نہ گاڑی ہے، نہ جائیداد ہے، جو غربت میں زندگی گزارتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ المفلس فینا، یا رسول اللہ کہ ہم میں مفلس کون ہے؟ لا درہم ولا متاع لہ، جس کے پاس نہ درہم ہے، نہ دولت ہے، نہ کاروبار ہے، نہ مال ڈنگر ہے، نہ زمین ہے، نہ اپنا گھر ہے، وہی غریب ہے بیچارہ، دنیا میں زندگی گزار ہے۔ امام الانبیاء مسکرائے فرمایا المفلس من امتی ان یاتی یوم القیامت، فرمایا میری امت کا مفلس اور غریب وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بصامہ وصلاتہ وزکاتہ، جو آئے گا میدان حشر میں نمازیں بھی لے کر، روزے بھی لے کر، زکوٰۃ بھی لے کر، نیکیاں لے کر آئے گا، تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، میدان حشر میں آئے گا پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، پر ہوگا مفلس، ہوگا غریب۔ یا رسول اللہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا پھر بھی مفلس ہے؟ فرمایا جب اس کا نامہ مال تولے جائیں گے نا، پہاڑوں جیسی نیکیوں کا اجر اسے عطا کیا جائے گا، اس کے دعوے دار میدان حشر میں آ جائیں گے، دعوے دار آ جائیں گے۔ کوئی کہے گا میرا دل دکھایا تھا، کوئی کہے گا میری غیبت کی تھی، کوئی کہے گا میرا حق مارا تھا، کوئی کہے گا میری عزت اچھالی تھی، کوئی بہن آ کر کہے گی میرا حق مار لیا تھا، کوئی آ کر کہے گا میرے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی۔ دعوے دار میدان حشر میں آئیں گے، اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کی ساری نیکیاں اس کے دعوے داروں میں تقسیم کر دو۔ وہ جتنی نیکیاں لے کر میدان حشر میں آئے گا، وہ ساری نیکیاں دعوے داروں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ ابھی بھی حدیث نہیں مکمل ہوئی، فرشتے عرض کریں گے پروردگار نیکیاں ساری بانٹ دی ہیں، اب بھی اس کے دعوے داروں کی تعداد ہے، اب بھی وہ اپنے دعوے کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا دعوے داروں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ آپ تصور کریں ساری زندگی عبادت کرتا رہا، عبادت لے کر دنیا سے گیا ہے، اور وہ ساری نیکیاں دعوے داروں کو دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ دعوے داروں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب مجھے بتائیں غریب ہے یا نہیں، مفلس ہے یا نہیں، اور ہے کون ہے؟ نیک آدمی۔ اور میں یہ میری امت کا مفلس ہے۔ اس سے پتا چلا عبادات اچھی ہیں، معاملات اچھے نہیں تھے۔ حقوق اللہ تو ادا کرتا تھا، حقوق العباد ادا نہیں کرتا تھا۔ کبھی غیبت کر دی، کس پر بہتان لگا دیا، کسی کی عزت اچھال دی، کسی بہن بیٹی کا حق مارا، کسی کے خلاف گواہی دے دی۔ یہاں تک تو حدیث ہے جامع ترمذی کہ اس کی ساری نیکیاں دعوے داروں کو، دعوے داروں کے گناہ دے دیے جائیں گے۔ اب جو حدیث ہے یہ شعب الایمان میں امام بہقی نے بیان کی ہے کہ میدان حشر میں اس آدمی کی ساری نیکیاں دے دی جائیں گی، جس میں اس کی نمازیں بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہیں، جہاد بھی ہیں، جو جو خیر کے کام کرتا تھا۔ آخر میں رہ جائیں گے روزے، فرشتے روزوں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگیں گے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس کی ساری نیکیاں دعوے داروں میں بانٹ دو، اس کے روزوں کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا۔ کیوں؟ میں نے وعدہ کیا تھا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ساری نیکیاں جانے کے باوجود، لوگوں کے گناہ نامہ اعمال میں آنے کے باوجود، ایک روزے کے صدقے اللہ اسے جنت جیسی نعمت عطا فرما دی۔ پتہ چلا جہاں نمازیں کام نہیں نہ آئیں گی وہاں روزے کام آئیں گے، جہاں اور چیزیں کام نہیں آئیں گی وہاں روزے کام آئیں گے۔ اسی میں دوسری حدیث سن لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب موسیٰ گئے ہیں، عرض کیا پروردگار یہ سید الشہور مہینہ کون سا؟ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ سید الشہور مہینہ کون سا ہے، یعنی مہینوں کا سردار کون سا ہے؟ عرض کیا پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ عرض کیا پروردگار اس میں تو کیا کرتا ہے؟ اب حدیثیں مختلف ہیں، اور میں جنت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنے دروازے؟ ابھی ہم مسجد میں آئے ہیں تو ہم نے ایک دعا پڑھی ہے اللہم افتح لی، ماشاءاللہ آوازیں یہی ہیں، باب رحمتک یا ابواب رحمتک؟ ابواب، باب ایک دروازہ، ابواب دروازے، دروازے کی جمع ہے نا۔ عرض کرتے ہیں پروردگار ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ نہیں کہتے دروازہ کھول، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ رحمت کے دروازے کھول۔
ماہ رمضان میں اس دعا کی قبولیت کا لمحے آتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ 300 دوزخ کے دروازے بند کر دیتے ہیں، 300 رحمت کے دروازے، جنت کے 8 دروازے کھول کے اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار فرماتا ہے۔ رحمت کے یہ دریا کے پار کھڑی شریف والے بابا جی کا ڈیرا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاتا ہے میرا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جسے ایک قطرہ رحمت کا مل گیا اس کے کام بن گیا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول کے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ وہ دروازوں، رحمت کے دروازوں کے کھلنے کا مہینہ ہے۔ پیارے موسیٰ، یہ جو ماہ رمضان ہے اس کی برکت یہ دیکھیں، فرشتے مختلف ہیں اس وقت دنیا میں۔ اگلے دن میں ڈیلی بائٹس کی آن لائن میں اخبار پڑھتا ہوں، برطانیہ کی اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 7.9 بلین لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یعنی 8 ارب 90 کروڑ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر انسان کے کاندھوں پر 2 فرشتے موجود ہیں۔ ہر انسان کے کاندھوں پر 2 فرشتے موجود ہیں۔ تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، یہ عالمی ادارہ صحت والوں نے کاؤنٹنگ کی ہے کہ تقریباً 8 ارب لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب 8 ارب لوگ کر لیے جائیں، اگر ان کی تعداد کو مان لیا جائے تو 16 ارب تو فرشتے صرف ہمارے کاندھوں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہواؤں کو چلانے والے، بادلوں کو چلانے والے، بارش برسانے والے، رزق بانٹنے والے، اور پانیوں کے فرشتے اور ہیں، پہاڑوں کے اور ہیں، زمین و آسمان کے درمیان ڈیوٹیاں کرنے والے، پھر پہلے آسمان دوسرے۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ ہر آسمان سے دوسرے آسمان والے کے درجے بلند ہیں۔ پھر سدرۃ المنتہا کے پتے پتے پر بیٹھنے والے فرشتے، پھر جنت میں دروازوں میں ڈیوٹی کرنے والے، جہنم کے دروازوں میں ڈیوٹی کرنے والے، پھر عرش کا طواف کرنے والے، پھر حاملین عرش، یہ قرآن کی آیات میں ہیں، بے شمار فرشتے ہیں۔ اور پھر کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں، کچھ رکوع میں، کچھ قیام میں۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ سید الشہور مہینہ کون سا ہے میں بتاتا ہوں۔ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ فرشتے بے شمار، عبادات بے شمار، تعداد انگنت ہے، پر جیسے ماہ رمضان آتا ہے میں عرض کرتا ہوں فرشتوں میری تسبیح بھی چھوڑ دو، میری تحلیل بھی چھوڑ دو۔ وہ جو تسبیح پڑھتے ہو نا اور تحلیل کرتے ہو لا الہ الا اللہ، یہ سب کچھ چھوڑ دو۔ عرض کیا پروردگار پھر کیا کریں؟ پر میں جن آدمی جو زمین پر روزے رکھ رہے ہیں میری عبادات چھوڑ دو، ان روزہ دار جو دعا مانگیں گے ان دعاؤں پر آمین کہنا شروع کر دو۔ تمہاری یہی عبادت ہے کہ روزے دار جو دعا مانگیں گے ان دعاؤں پر کیا کہنا شروع کر دو، کیا کہنا شروع کر دو۔ یقین جانیے شعب الایمان کی حدیث ہے، آخری لفظ سنا رہا ہوں اور انشاءاللہ روزے کی لذت نصیب ہوگی اگر اگلے لفظ آپ کو سمجھ آگے۔ فرمایا پیارے موسیٰ فرشتے عبادات چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں فرشتے ان پر آمین کہتے ہیں، اربوں فرشتے میری اور آپ کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ان گنت بے شمار فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ نے یہی بس نہیں کیا، فرمایا پیارے موسیٰ مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، جو اس مہینے میں میری بارگاہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگے گا اور معافی طلب کرے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں اس کا ماضی نہیں دیکھوں گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا پہلے گناہ کتنے کرتا رہا ہے، بس ماہ رمضان میں اس نے ہاتھ اٹھا دینے ہیں، میں نے رحمت کے دروازے کھول دینے۔ میں آپ کو کتنی حدیثیں سناؤں ماہ رمضان پر، اس مہینے پر اللہ رحمت کے ایسے دروازے کھولتا ہے جو باقی 11 مہینوں میں نصیب نہیں ہوتے۔ باقی 11 دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر وقت برس رہی ہے، باقی 11 مہینوں میں اللہ کی رحمت تقسیم کی جاتی ہے، ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت لوٹائی جاتی ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ لوٹائی جاتی ہے۔ بازار آج کل جائے نا پھل لینے کے لیے، ویسے تو دیکھ لیں روزہ داروں کی مہربانی ہے، ماہ رمضان آیا ہے تو لوگوں نے نمازیں بھی پڑھی اور ریٹ بھی کہاں لیں گے ہر چیز کے، آپ بہتر جانتے ہیں ہم سے۔ تو بس آخری جملے کہنے لگا، ماہ رمضان آیا تو دیکھا اپنے پھل فروٹ کو کتنے بھاگ لگے ہیں، کیسے ریٹ کو آگ لگی ہوئی ہے۔ ہم جائیں نا بازار سے پھل فروٹ والی ریڈی سے فروٹ لینے کے لیے، ہم کہتے ہیں 2 کلو سیب دے دو، وہ گندا دانہ نہ ڈالنا، وہ انگلیوں میں گھما پھر آ کر 1-2 دانہ ڈال ہی دیتے ہیں۔ پر اب ہم نے پیسے پورے دینے ہیں تو پھر ہم توجہ بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی پیسے پورے لینے ہیں میرا سامان بھی صاف رکھو۔ ہم اپنے سودے میں ایک گندا دانہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ جب ہم لیں گے نا 2 کلو 1 کلو تو پھر ہم دانے کھنگال کھنگول کے نا دیکھ کے نا پھل لیتے ہیں۔ اور اللہ کرے سمجھیں، میری ساری گفتگو کا نچوڑ ہے، جب ڈھیری کا سودا کرے نا تو چنگے مندے سارے بک جاتے ہیں۔ اللہ کرے سمجھ آئے، آپ ڈھیری کا سودا ہو نا ڈھیری کا، تو
چنگے مندے سارے بک جاتے ہیں. ماہ رمضان میں ڈھیری کا سودا ہی لگ جاتا ہے، اس میں چنگے بھی آ جاتے ہیں، مندے بھی آ جاتے ہیں. ویسے عبادات کریں گے تو صرف نیک کی مسجد میں آئیں گے نا، یا نیک کی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اس میں مندے مندے کھنگال دیے جاتے ہیں. اور ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ڈھیری کا سودا ہی کر لیتا ہے. امت مسلمہ پر یہ کرم کرتا ہے، چنگے مندے سارے بک جاتے ہیں. میں دعا گو ہوں اللہ کریم اس ماہ مکرم کی بیش از بیش برکات ہمیں عطا فرمائے. اس ماہ مکرم میں روزہ رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تراویح پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس مہینے میں ہم ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جنہیں بخش دیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین اس محفل مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. تلاوت ہوئی، ثناخوانی ہوئی، قرآن و حدیث بیان ہوا، تمام اعمال حسنہ کو درجہ قبولیت عطا فرما. الہ العالمین آج کی محفل کے توسل سے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے آزادی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی بچیاں جوان ہیں ان کے لیے رخصتی کے ساتھ. الہ العالمین ہماری بہنوں بیٹیوں کو عفت و حیا اور شرم و حیا کا نور عطا فرما، ان کے پاکستان کے لیے خیر فرما. الہ العالمین جن حالات کا ہم اس وقت شکار ہیں، ملک پاکستان کی سارے مسائل تیری بارگاہ سے حل ہونے ہیں. پروردگار ملک پاکستان کے لیے آسانیاں فرما، خیر کے معاملے فرما. جو پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں انہیں نیس و نابود فرما، جو پاکستان کے مخلص ہیں انہیں کامیابیاں عطا فرما. ہم لوگ جب تک زندہ ہیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما، خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک الکریم. اللہم ارزقنا زیارت الحرمین شریفین. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد